میں تمام تر کھوج کے باوجود بھی جان نہیں پاتا کہ ایک دم سے یہ ڈکلائن کیسے ہو گیا، اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی فلموں کے ہوتے ہوئے. کیسی کیسی فلم ہماری اس زمانے میں ایک درجنوں تو نہیں مگر بہت ساری فلمیں ہماری کاپی ہوئیں. مجھے یاد ہے پوری فلم وہ جو تھی بابرا جی کی اور اس کی یہ جو نوجوان ہمارے تھے فیصل کی، وہ عامر خان کی اس پہ نہیں میری فلم ہے سانگ دل جی وہ کاپی ہوئی، اونچے لوگ کاپی ہوئی، پورا میوزک کاپی ہوا. پھر کیا ہوا، کہاں گڑبڑ ہوئی ہے؟ ہماری بد نصیب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں آپ یہ کہیں کہ جی ٹیکنیشین اچھے نہیں تھے، ایکٹر اچھے نہیں تھے، رائٹر اچھے نہیں، سب اچھا تھا، مگر ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم اسٹرانگ نہیں تھے. ذمہ داری کس کی تھی؟ ٹیکنیکل چیزوں کو، ایکوپمنٹ کو اپ گریڈ کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ تو اسٹوڈیو آنرز کا ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے، اپ گریڈ کرتا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ جی یہ لیں. تو ایک زمانہ میں کیا آغا جی گل صاحب نے سنماسکوپ کیمرہ لے کے آئے، لیبارٹری میں بڑے پیسے، سجاد صاحب نے بھی کافی کوشش کی، میں نے دیکھا آخر وقت تک سجاد گل بھی لگے رہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیوں ایک دم سے. بس یہ اکیلا آدمی نہیں کچھ کر سکتا، اور پھر آگے رسپونڈ نہ ہو رہا ہو، کوئی رسپونڈ نہ کر رہا ہو، بنانے والا ہی نہ ہو. انڈین سینما جو ہے ان کی مارکیٹ بڑی ہے، ایکوپمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونے کی وجہ سے ان کی فلم اور ان کا آرٹسٹ جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ادروائز ٹیکنیکلی پرفارمنس کے حوالے سے، صلاحیت کے حوالے سے ہمارے آرٹسٹ میں بالکل وہ یعنی کہ کسی بھی دنیا کے اس کا مقابلہ کر سکتے. میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ ان کا آپ نے کبھی برائی نہیں کی، بہت اچھی بات ہے، ضرورت بھی نہیں غیر، مگر اپنے لوگوں کا آپ نے بے پناہ ہمیشہ احترام کیا. بالکل سر. اور میں نے دیکھا کہ ہمیشہ آپ نے غلام محی الدین صاحب کی بات کی، ندیم صاحب کی بات کی، اپنے لوگوں کی بات کی. یہ بھی آپ کے اندر ایک بڑی ہمیشہ سے ایک کمٹمنٹ رہی ہے، اپنے لوگوں پہ اعتماد رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں اس کی آپ کو تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے، اس نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، اس نے آپ کو، ہم تو چپل پہنے ہوئے پجامے میں آئے تھے فلم انڈسٹری میں. میں بتاؤں آپ کو، جب سنگ دل ریلیز ہوئی، حسن طارق صاحب کی آخری فلم تھی، میں نے لکھی تھی وہ، ندیم صاحب اور بابرام شریف صاحبہ تھی اس میں. تو آغا جی گل صاحب وہ فلم لے کے انڈیا گئے، راج کپور صاحب سے بڑی دوستی تھی، ان کو دکھانے کا، انہوں نے دکھایا. تو راج کپور صاحب نے ان سے پوچھا یہ کتنے میں بنی ہے اس زمانے میں؟ ان کا 17 لاکھ روپے. تو بتاتے ہیں آغا جی اس نے سر پکڑ لیا، کہتے ہیں یار یہ 17 لاکھ کی پروڈکشن جو ہم 5 کروڑ میں بھی نہیں بنا سکتے. یہ المیہ ہمارے ساتھ رہا. تو آپ کے بھی تو مراسم ہیں، وہ لوگ آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے دھرمیندر صاحب وغیرہ سے بھی، دیگر لوگوں سے بھی. بالکل. دھرم جی بڑے پیار کرتے ہیں پاکستان سے، موسی کہتے ہیں، موسی. اچھا، پاکستان میری موسی ہے. اچھا. پاکستان کی دھرتی میری موسی ہے، اور سب سے بہت پیار کرتے ہیں. ندیم صاحب کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں. 4-5 سال پہلے میں ان کو اور ندیم صاحب کو لے کے ایک فلم بنا رہا تھا امریکہ میں. ارے واہ، بڑا اچھا آئیڈیا. ہاں، لیکن وہ پروجیکٹ بنے نہیں. راضی ہو گئے تھے، کہانی ڈیسائیڈ ہو گئی، سنا دی. تو خبر ہے باقاعدہ. ہاں، 2 دوستوں کی کہانی تھی، ایک انڈین ہے اور ایک پاکستانی ہے. تو اس طرح کر کے بس بد نصیب ہے پاکستان فلم انڈسٹری. ہم لوگ ہیں جو اپنے نصیبوں سے لڑ رہے ہیں. کبھی نصیب ہماری فیور کر دیتے ہیں، کبھی نصیب ہمیں زمین پہ گرا دیتے ہیں. کبھی دھاتری کڑ دھاور کر دینتا تھا. چلیے ہمارا سیگمنٹ ہے بریتھ لیس 2020. سو آر یو ریڈی؟ واہ ریڈی. اچھا، ویسے حسن پرست تو آپ بہت ہیں، یہ تو پوچھنے کے ایک بار 2 بار 3 بار زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی لمحے میں یہ حسن پرستی میں کوئی کمی آئی؟ کبھی مشکلات پیش آئیں حسن پرستی میں؟ ابھی بھی آتی ہیں؟ دیکھیں، حسن پرستی ایک ایسا عمل ہے، فعل ہے، عمل ہے، یا یہ جذبہ ہے جس میں اگر تکلیف نہیں آئے گی نا تو اس کا مزہ ہی نہیں آئے گا.
اگر آنسو نہیں آئیں گے تو اس کا مزہ ہی نہیں آئے گا. دیکھیں یہ محبت، شاہ جی آپ تو شاعر ہیں، آپ کو تو کہنا نہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں. محبت جو ہے، انہوں نے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. محبت جو ہے وہ آپ کو رونا سکھا دیتی ہے، ہنسنا سکھا دیتی ہے، سنورنا سکھا دیتی ہے. اس نے ہونا ہے وہ نہیں آ رہی تو رو رہا ہے بیٹھا ہوا، آ گئی ہے تو خوش ہو رہا ہے. مطلب یہ سارے جذبے اس میں محبت میں، اور محبت اسی سے ہوتا ہے جو حسین ہوتا ہے، جس کے پاس حسن ہوتا ہے. واہ واہ کیا اچھا فوری سن کے نا شاہ صاحب فوری پاس چلے جائیں. کیا بات ہے. وہ کنے بڑے حسن آ جاندے نے. ریڈیو یہ مدر انسٹیٹیوشن ہے. تختی یاد آتی ہے ابھی. ہاتھ والا پنکھا. پکھی ضروری ہے آج کل تو. نہیں آج کل تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بورڈ ددرا. رومانس کیا اور بورڈ دیاں گولاں اور ٹٹ پیڑ ہوندی ہے. کڑا. واہ. موڑا. موڑا. موڑا یا کرسی. بوڑھا. ساگ. بھنڈی. تسی تو انہوں نے شیر گاڑی لے گئے ہو. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میں تو گوشت کھاتے ہیں. پٹھورے. او یس. اچھا سائمہ صاحبہ ویسے کیا اچھا بناتی ہیں آپ کے لیے؟ مجھے تو وہ پتہ نہیں کیا بناتی ہے، میں اس کے لیے کھانے بناتا ہوں. اچھا واقعی تو کیا بناتے ہیں آپ ان کے لیے؟ جو وہ کہتی ہے. یار ایسا ہی ہے. جو وہ کہتی ہے گھر میں کھانے میں بناتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا شوق بھی ہے. اچھا لیکن کیا شوق سے کھاتی ہے؟ مطلب وہ کون سی چیز کھاتی ہے جو آپ کو شاہ جی کہتی ہے نا وہ؟ جی جی جی. کون سی چیز کی زیادہ فرمائش کرتی ہیں کہ شاہ جی جو بنا دے؟ شاہ جی بڑی وہ سمپل خاتون ہے، کبھی انہوں نے فرمائشیں نہیں کی. کبھی کس یہ چیز کی چلے تعریف زیادہ کرتی ہیں؟ موسٹلی اس کو قیمہ. اچھا قیمہ. قیمہ کریلے سادہ قیمہ. کھڑا قیمہ. سادہ کھڑا قیمہ. واہ. اور آپ کو ان کے ہاتھ کی کوئی چیز جو کبھی کبھی بناتی ہیں وہ یا بالکل نہیں بناتی؟ اس کے ہاتھ کی چیز لمس ہی پسند ہے مجھے. اب دو شاعر اور رائٹر بیٹھے ہو تو اس کا لطف بھی لے سکتے ہیں. ایک پرانی غزل مجھے یاد آ گئی، وہ لمس اس کی ایسے موقع تو انہوں آ جاندے ہیں. ردیف تھی نا وہ، آپ کی اور آپ دونوں کی. آپ دونوں کے لیے آپ دونوں کی. ایک معصوم تقدس میں بھگویا ہوا لمس. ایک معصوم تقدس میں بھگویا ہوا لمس، اتنا پاکیزہ ہے احساس سے دھویا ہوا لمس. واہ واہ. احساس سے دھویا. یہ تیرے جسم کی خوشبو کا سنہرا احساس. یہ تیرے جسم کی خوشبو کا سنہرا احساس، جس طرح چاند کے حالے میں پرویا ہوا لمس. شاہ جی یہ تو کمپوز ہونے والی ہے. ماشاء اللہ. اور بھی شعر تھے اس میں، مجھے آخری یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ کی نظر، آپ کے لمس کی بھی نظر اور آپ کی خواہش لمس کی بھی نظر. یہ شاید آپ کو اداس بھی کر دے کہ تشنگی آن بسی ہے میری پوروں میں وسیع. تشنگی آن بسی ہے میری پوروں میں وسیع، ڈھونڈتا پھرتا ہوں مدت سے میں کھویا ہوا لمس. آپ نے اپنی اس غزل میں میری دونوں محبتوں کو گھیر لیا. ایک کھوئی آپ سے کہا تھا نا کہ شاید آپ کو اداس بھی کرے. ایک کھوئی بھی اور ایک موجودہ. میں کہہ نہیں سکا مگر آپ نے، میں نے محسوس کر لیا. تشنگی آن بسی ہے میری پوروں میں بسی، ماشاء اللہ. واہ واہ. ڈھونڈتا پھرتا ہوں مدت سے میں کھویا ہوا لمس. کیا بات.